شمر ذی الجوشن، اس خبیث مردود نے عمرو بن سعد سے کہا تم سپہ سالار ہو، جنگ کے شروع کرنے کی اجازت دے دو۔ اسی اثنا میں حر بن یزید جو 1000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے امام حسین کے پاس آیا تھا، اس نے آ کر کے پوچھا اے لوگو، کیا تم صحیح میں حسین کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ حقیقت میں تم لڑو گے امام حسین کے ساتھ؟ تو سبوں نے کہا ہم آئے اسی لیے ہیں کہ حسین کے ساتھ ہم وہ سلوک کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ حضرت اس وقت حر بن یزید نے کہا اے لوگو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ حسین بن علی کے ساتھ لڑنے سے تمہاری آخرت خراب ہوگی، عاقبت برباد ہوگی؟ لوگوں نے اسے تانا مارنا شروع کیا کہ تو وفادار نہیں ہے، یزید کو ہم خط لکھ کر کے بھیج دیں گے، 1000 کا لشکر دے کر کے تجھے بھیجا گیا تھا حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، تو اب بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ حر بن یزید فوج سے الگ ہو کر درمیان میں کھڑا ہوا، اپنے خیمے کے پاس آیا، اس کے گھر والے بھی تھے، اس کی بیوی اور اس کا بڑا بیٹا بھی تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حر کانپ رہا ہے اور بہت زیادہ جسم میں تھرتھراہٹ آ گئی۔ گھر والوں نے پوچھا حر یہ کیسی کپ کپاہٹ ہے، کیسے کانپنا ہے؟ اس نے کہا میں ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف دوزخ دیکھ رہا ہوں، حسین کے خیمے کی طرف مجھے جنت دکھ رہی ہے اور یزیدی لشکر کی طرف مجھے دوزخ دکھ رہی ہے، اور میں بیچ میں کھڑا ہوں۔ بتاؤ اے لوگوں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اگر دوزخ کو جان بوجھ کر کے ہاتھ میں لے لوں تو دنیا میں مجھ سے زیادہ بے وقوف اور پاگل کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس کی بیوی نے کہا اے حر، آپ کے دل میں جو بات ہے وہ عمل کر جاؤ، جو دل تمہارا چاہ رہا ہے اس پر عمل کر جاؤ۔ حر نے فوراً اپنا گھوڑا دوڑایا اور اپنے بیٹے کو لیا، اپنی بیوی کو لیا، سیدھے امام حسین کے خیمے میں آیا۔ امام حسین نے دیکھا یزیدی لشکر کا پہلا کمانڈر آیا ہے، پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ ابھی تو کوئی جنگ کی بات نہیں ہے۔ حر بن یزید نے کہا نہیں، جنگ کا طبل بج گیا ہے اور اعلان ہو چکا ہے کہ اہل بیت کے سر اڑائے جائیں گے، تیروں سے آپ کے جسم چھلنی کر دیے جائیں گے۔ میں اس لیے لشکر یزید چھوڑ کر آیا کہ مجھے رب نے ہدایت دی اور مولا مجھے تمہارے قدموں میں ڈال دیا۔ اے حسین، کیا میری بخشش کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ میں ہی ہوں جو آپ کو یہاں اترنے پر مجبور کیا، میں ہی ہوں جو آپ کو کربلا کے میدان پہ لے آیا۔ حر نے کہا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے اگر میں اس عمل سے باز آ جاؤں؟ حسین ابن علی نے اس وقت بھی گلے لگایا اور کہا انت حر فی الدنیا و فی الاخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اخیر وقت میں وہ آیا، حسین ابن علی نے گلے لگا لیا اور اس کے بعد حر نے کہا اے حسین آپ حکم فرمائیں، میں آپ کی طرف سے سب سے پہلے لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ آیا تھا یزید کی طرف سے، اسی کو کہتے ہیں مولا کی ہدایت کاملہ۔ جب رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو کفر کے اڈے سے بھی کسی کو نکال کر دائرہ اسلام میں لے آتا ہے، اور جب کبھی کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو کعبہ کے قریب رکھ کر کے بھی کسی کو بے ایمان اور کفر کی موت مار دیتا ہے۔ اللہ کی ہدایت پر اور اسی کی آس میں رہو اور ایمان کا تقاضا کرتے رہو، طلب کرتے رہو۔ عزیزان گرامی، صبح عاشور کی ہے، دن یہ عاشورہ کا چل پڑا ہے۔ امام عالی مقام نے اس وقت اپنے گھر والوں کو صبر کی تلقین شروع کر دی، پھر سے دوبارہ جمع کر کے کہا اب بھی وقت ہے، تم سب کے سب پلٹ جاؤ، میں اکیلا نپٹ لوں گا، جب تک میری طاقت ہے میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے نپٹ لوں گا۔ لیکن مجال ہے کسی ایک شہزادے نے بھی کہا ہو ہم واپس چلے جائیں، کسی نے نہیں کہا۔ اس کے بعد عمرو بن سعد ظالم یزید کا سپہ سالار شمر ذی الجوشن کو لے کر اعلان کر دیا کہ تیر تان لیے جائیں۔ سارے لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور حکم کی فرما برداری پر اپنے اپنے تیر سنبھال لیے، اور خیمہ حسین کی طرف ہر ایک کا تیر تھا۔ اور اسی اثنا میں 1000 کا لشکر لے کر عمرو بن سعد گھوڑے دوڑاتا ہوا خیمہ حسین کے پاس آیا۔ جیسے ہی وہ آیا، اب سیدنا امام حسین نے اپنے گھر کے 20 افراد کو لیے اور ان 1000 کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ ہم نے تو بدر کے متعلق سنا ہے 313 تھے اور مقابل میں 1000 تھے، یا حسین کے ساتھ 20 ہیں اور مقابل میں 1000 ہیں۔ یہ ہاشمی جوانوں کے ساتھ امام حسین کے شہزادوں نے وہ آئے ہوئے لشکریوں کو جو دوڑا رہے تھے، خیموں کے پاس بے حرمتی کر رہے تھے، حسین ابن علی کے شہزادوں نے
ان کی صفوں کو ایسے کاٹا، پورے مجمع کو ایسا منتشر کیا کہ کئی گھوڑے زخمی ہو کر گرے، کئی فوجیں وہاں کٹ گئیں، اور اس کے بعد وہ جان بچا کر پھر خیمہ یزید میں آ گئے، یزید کے لشکریوں میں آ کر مل گئے اور کہا اس طرح سے جنگ نہیں ہوگی۔ پھر عمرو بن سعد نے کہا اب دیکھنا تم سب گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں چلاتا ہوں، اور یہ کہہ کر کے اس نے خیمہ حسین کی طرف تیر چلایا، اور اس کے بعد اعلان کر دیا جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ طبل بجائے گئے، باجے بجائے گئے اور سر پھونکے گئے، وہاں پر طبلے، بانسریاں اور یہ جو بجائے جا رہے تھے حسین کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے اعلان میں بجائے جا رہے تھے۔ آج بھی لوگ بجاتے ہوئے نکلتے ہیں، شاید آج بھی لوگوں کے دل میں یہ ہوگا حسین کو بلا رہے ہوں گے کہ پھر سے جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ طبلے بجائے گئے تھے یزید کی طرف، اور اس کے لشکریوں نے اعلان کے لیے ڈھول باجے بجا کر کے شروعات کی جنگ کی۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، حر بن یزید جو آئے امام علی مقام کی بیعت کی تھی اور وفاداری کا ثبوت دیا تھا، وہ اٹھے اور جانے لگے تو حر بن یزید کا بیٹا علی وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ اے ابا جان، آپ کے ہوتے ہوئے، میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے جائیں گے، مجھے اجازت دیں۔ تو سب سے پہلے حر بن یزید کا بیٹا میدان کربلا میں اترا۔ یہ امام علی مقام کے وہ نئے ساتھی ہیں جو اسی دن ملاقات کی ہے اور اسی دن نکل پڑے، اور اس جوان نے 2-3 لوگوں کو اپنی تلوار سے مارا، لیکن زیادہ دیر تک وہ نہیں مار سکا۔ اچانک اسی اثنا میں ظالموں نے اسے گھیر کر شہید کر دیا۔ نوجوان بچے کا جیسے ہی انتقال ہوا، حر بن یزید کہتے ہیں کہ میں گھوڑا دوڑا کر میرے بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے نکلا تھا کہ حسین کے نام پر میرا شہزادہ گر گیا ہے، بیٹا میرا انتقال کر گیا ہوگا، اس لیے کہ وہ بار بار چلا رہا تھا ادرکنی یا ابتا، اے میرے ابا آ جاؤ، مجھے پکڑ لو، مجھے اٹھا لو، اور اس کی روح قبض ہو چکی تھی حر بن یزید کے بیٹے کی۔ حر کہتے ہیں میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے میرے جوان بچے کے تک پہنچنا چاہ رہا تھا، دیکھا وہاں پر مجھ سے پہلے حسین ابن علی پہنچے ہوئے ہیں اور امام علی مقام اس جوان کو اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کر کے خیمے کی طرف لا رہے تھے۔ حر بن یزید نے کہا آقا یہ غلام زادہ ہے، آپ اٹھا رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا کہ اے حر تجھے معلوم نہیں دنیا کا دستور ہے کہ جوان بیٹوں کو باپ نہیں اٹھا پاتا، تو میں اٹھاؤں گا جب تک رہوں گا۔ لیکن کربلا نے وہ بھی منظر دیکھا جب حسین نے خود اپنے شہزادوں کی لاشیں اٹھائے، تب کوئی دوسرا اٹھانے والا تھا ہی نہیں۔ اے میرے عزیزو، امام علی مقام اس جوان بچے کی لاش کو خیمے تک لے آئے۔ حر بن یزید یہ امام علی مقام کی طرف سے نکلے اور اپنے بیٹے کی موت کا غم بھی لاحق تھا۔ یزید کے لشکریوں پر وہ شیر کی طرح بپھر گئے، جگہ جگہ سے ان کی صفوں کو کاٹتے رہے۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ پکڑ لو حر بن یزید کو اور گرفتار کرو۔ لوگوں نے جب تیروں سے حملہ کیا اور پھر دیکھا کہ تیر کھا کر تقریباً 27 تیر حر بن یزید کے جسم پر لگے، لیکن وہ کسی تیر کا کوئی بھی نوٹس نہیں لیتے تھے، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے گھوڑے کو گرایا گیا اور لوگ ان کے جسم پر چڑھ گئے اور ان کا سر بھی جسم سے الگ کیا گیا۔ حر بن یزید کو وہاں پر شہادت ہوئی۔